بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ تمام حضرات درود شریف پڑھیں بھائی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج اسلامی سال 9 ہجری کا پہلا دن ہے جس کو یکم محرم کہا جاتا ہے۔ اسلام کا جو یہ سال ہے، ہجری کا سال، اس کی دونوں مہینے، جو آخری مہینہ ہے ذی الحج کا اور جو پہلا مہینہ ہے محرم کا، دونوں مہینوں میں سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ آخری مہینہ بھی قربانی کا مہینہ ہے اور پہلا مہینہ بھی جو ہے وہ قربانی کا درس دینے والا مہینہ ہے۔ پہلی محرم میں ہمارے جتنے آج کل ماشاءاللہ سوشل میڈیا کے مفسرین ہیں، جن کو عرف عام میں اگر سوشل میڈیا کے مفتی کہہ دیا جائے، تو ماشاءاللہ صبح سے ہی روزانہ کسی نہ کسی ایک معاملے کو لے کے فتویٰ گری کا بازار جو ہے وہ گرم ہو جاتا ہے، اور اتنے مشغول ہوئے میں آج صبح دیکھ رہا تھا کہ بہت سارے لوگ ایک دوسرے کو کچھ نصیحت کر رہے ہیں، کچھ دعائیں لکھ رہے ہیں۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ نئے سال کی مبارکباد دینی جائز نہیں ہے، کوئی کہہ رہا ہے جائز ہے، کوئی کہہ رہا ہے نیا محرم کا پہلا دن ہے، فلاں دعا پڑھ لی جائے۔ ان سب کے درمیان میں اگر تنقیدوں سے ہٹ کے ہم اپنی روایات کو دیکھا کریں، اگر ہم اس نظریے کو چھوڑیں کہ ٹانگ کھینچنے کی بجائے کم از کم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی جو تاریخ ہے اس کے اوپر اگر اپنا مطالعہ درست رکھیں اور ان روایتوں کو یاد رکھیں جن کی بدولت ہم تک کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا ہے، تو شاید پھر ہمیں ایک دوسرے پہ تنقید کرنے کی ضرورت نہ رہے۔ اسلامی سال 9 ہے، نئے سال کا پہلا دن ہے، بالکل یہ دعا کرنی چاہیے کہ پورا سال پوری دنیا کے لوگوں کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے ہی نہیں، دنیا میں بسنے والے تمام لوگوں کے لیے، خواہ وہ کسی بھی مذہب، کسی بھی ذات اور برادری کے ساتھ تعلق رکھتے ہوں، آنے والا یہ جو سال ہے، یہ جو ہجری کے آنے والے دن ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان دنوں میں اپنی پوری خلقت پر اپنا رحم نازل فرمائیں، کرم فرمائیں، لوگوں کے ساتھ عافیت کا معاملہ فرمائیں، بیماروں کو شفا عطا فرمائیں۔ دعا تو کی جا سکتی ہے اور ایسی ہی نیک دعائیں کرنی بھی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں ان لوگوں کو یہ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ اتنا بڑا دن ہے، یہ محرم کی یکم تاریخ ہے، پہلی محرم ہے، پہلا دن ہے، اور تمہیں یہ یاد ہی نہیں کہ آج وہ دن ہے کہ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے لیے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو یہ شخص ہوتا، جن کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ جہاں سے گزر جائیں شیطان اس راستے سے نہیں گزرتا، جن کے بارے میں اللہ نے کہا کہ جو زمین پر یہ چاہتے ہیں
میں خدا آسمان پر وہی چاہتا ہوں جن کی وجہ سے مقام ابراہیم پر نماز ادا کرنے کا حکم دیا گیا، جن کو تمام صحابہ اکرام جتنے بھی 1,24,000 صحابہ ہیں وہ تمام کے تمام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مرید ہیں، اور جن کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے مانگ کے لیا ہو، اس فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا آج یوم شہادت ہے، تو آپ کس طرح بھول سکتے ہیں اس بڑے عظمت والے دن کو؟ ان کی شہادت کا دن ہے جن کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے مانگا ہے۔ تمام صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین چل کے آئے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار رسالت تک، آ کے کہا لبیک یا رسول اللہ، ہم آپ کے لیے حاضر ہیں۔ اور یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے اتنی بڑی عزت سے نوازا کہ محمد رسول اللہ نے مکہ مکرمہ میں اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ آپ اگر عمر کو اسلام کی دولت عطا فرما دیں، میں چاہتا ہوں کہ عمر جو ہے وہ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں۔ اس سے بڑی خوش قسمتی کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ جو مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ بنے، 27 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا، اور بالکل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے مطابق ایک ایک لمحہ گزارا، اور 63 سال کی عمر میں 10 سال 6 مہینے 4 دن اپنی خلافت کا عرصہ مکمل کرنے کے بعد جام شہادت نوش کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے اندر جا کے آرام فرما ہیں۔ تو آج یکم محرم کے دن جو اتنی بڑی شہادت ہوئی، یکم محرم کے دن سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ ہوا، اس عمر کی شہادت کا واقعہ کہ جن کے قدم قدم کے اوپر غیر مسلم مقررین نے، غیر مسلم بادشاہوں نے، غیر مسلم بڑے بڑے تاریخ داروں نے یہ لکھا ہے کہ آج بھی دنیا میں اگر کوئی انصاف سے حکومت کرنا چاہتا ہے تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو پڑھ لے، جنہوں نے عدل و انصاف کا وہ معیار قائم کیا۔ کیسر و کسریٰ بادشاہ، اس کا جو امبیسڈر تھا، سفیر جس کو بولتے ہیں، وہ ایک چٹھی لے کے چلا مدینہ منورہ میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے، مسلمانوں کے بادشاہ، ہمارے لیے تو خلیفہ ہے لیکن دوسروں کے لیے تو بادشاہی لفظ ہے۔ چٹھی لے کے چلا، مدینہ پہنچا، لوگوں کو پوچھتا پھرتا ہے، اور تمہارے بادشاہ کا محل کہاں ہے؟ صحابہ نے کہا یہاں کوئی محل نہیں ہوتا، وہ مسجد میں ہوں گے یا مدینے سے باہر ایک باغ ہے وہاں پر ہوں گے۔ مسجد نبوی میں گیا، پوچھا کہاں ہیں مسلمانوں کے بادشاہ؟ تو لوگوں نے کہا حضرت عمر اس وقت یہاں پہ نہیں ہیں، وہ جنت البقیع کے پاس ایک باغ ہے، وہاں چلے جاؤ، وہاں پہ شاید مل جائیں۔ اس سفیر نے خود کہا، کہتا جب میں اس چھوٹے سے باغ میں گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص نے پتھر کا تکیہ بنایا ہوا ہے، مطلب پتھر کی ایک چٹان کو اپنے کندھوں کے پاس رکھا اور اس کے اوپر سر رکھ کے آرام سے سو رہا ہے، آرام سے سو رہا ہے۔ کہنے لگا میں نے جگانے سے پہلے میں بے انتہا اس بات پر حیران ہوا کہ جو ہمارے بادشاہ ہیں وہ بڑے بڑے محلوں کے اندر اور چاروں طرف بڑے بڑے فوجی ان کی حفاظت کے لیے رہتے ہیں، اور ان محلوں کی بڑی اونچی اونچی دیواریں ہیں، ان دیواروں کے باہر بھی بڑے بڑے دستے ان کی حفاظت کے لیے موجود ہیں، اور بہترین پلنگ لگائے، اچھا ہوا کا انتظام ہے، خوشبو کا انتظام ہے، کنیزیں پاس میں کھڑی ہیں، نرم بستر، بہترین چادریں بچھی ہوئی ہیں، قالین بچھے ہوئے ہیں، ہوا کے جھروکے چل رہے ہیں۔ اس کے باوجود ہمارے بادشاہوں کو رات کو نیند نہیں آتی، ڈر کی وجہ سے، بے چینی کی وجہ سے نیند نہیں آتی۔ اور یہ وہ آدمی جس سے اس وقت پوری دنیا کے بادشاہ ڈر رہے ہیں، یہ تو ایک پتھر کو سرانہ بنا کے بڑے اطمینان سے سویا ہوا ہے۔ اس کا مطلب اس کا عدل، اس کا انصاف، اس کی ہمتیں، جرتیں ایسی ہیں کہ اس نے آج تک کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کی نہیں، اس کو دنیا کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ رواج قائم کیا،
یہ جو ڈیموکریسی ہے ملک میں، پوری دنیا کے اندر آپ دیکھتے ہیں بڑی بڑی کنٹریاں، امریکہ جیسے لوگ کہتے ہیں کہ ہم ڈیموکریٹک ملک ہیں، یہ رواج سب سے پہلے دنیا میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈالا کہ اگر کوئی بندہ خلیفہ کے خلاف، بادشاہ کے خلاف بات کرنا چاہتا ہے تو کھل کے بولے، اسے اجازت ہے۔ آج تو اگر آپ کہیں دو چار کسی اپنی قوم کے بڑے لوگوں پر اگر سوال اٹھا دیں تو ان کے چمچے پیچھے پڑ جائیں گے دونوں ہاتھ دھو کے آپ کے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، ممبر کے اوپر کھڑے ہوئے، فرمایا مسلمانوں، ٹیسٹ کرنے کے لیے، تجربہ کرنے کے لیے، فرمایا مسلمانوں اگر میں اللہ نہ کرے اللہ اور اس کے رسول کے راستے سے ہٹ جاؤں کیا کرو گے؟ اور عمر کون ہے؟ عمر کے روب سے ہر شخص کانپتا ہے، شیطان کی جرت نہیں کہ اس راستے سے گزر جائے جدھر سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرتے ہوں۔ ان کا دبدبہ ایسا ہے کہ آگے جلدی کوئی بول نہیں سکتا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات کہی تو 3-4 صفحے چھوڑ کے ایک بدو صحابی جو کہ غریب ہیں، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، تو اٹھ کے کھڑے ہوئے، اپنی تلوار اٹھائی، فرمایا عمر اگر اللہ اور اس کے رسول کے راستے سے ہٹو گے تو یہ شمشیر تمہارے اور ہمارے درمیان فیصلہ کرے گی۔ بڑے خوش ہوئے، فرمایا بس میں یہی چاہتا ہوں، میں یہی چاہتا ہوں کہ بس کہ ہمارے درمیان ایسے لوگ موجود رہیں جو راستہ، اگر ہم بھٹکنے لگے ہمیں سیدھی راستہ عطا کریں۔ آج ہمارے معاشرے کا یہ حال ہے کہ جو لوگ، قرآن نے جاہل کن کو کہا؟ قرآن پاک نے ایسے ہی لوگوں کو تو جاہل کہا ہے، آپ جاہل کی اصطلاح کچھ اور سمجھتے ہیں۔ قرآن پاک نے کہا ان کو تشفی نہیں ہو رہی، میں کہا کیوں تیرے امام نے لکھ کے دینا، امیر نے اس کو پرچی کہ جنت میں جائے گا یا نہیں جائے گا، تجھے تشفی نہیں ہو رہی۔ جاہل کون ہیں؟ قرآن پاک میں ذکر ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاہلوں کے ساتھ بحث نہ کرو۔ یہی تو اصطلاح ہے قرآن پاک کی جو آج کل کے کئی بڑے لوگ چاہتے نہیں کہ عام لوگ اس کو سمجھ لیں۔ ہم جاہل اس کو کہتے ہیں جس کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا، جس کو بولنے کی تمیز نہیں، جس کو کپڑے پہننے کا ڈھنگ نہیں، جس کو کھانا کھانے کا طریقہ نہیں، لوگ اس کو جاہل کہتے ہیں کہ یہ ان پڑھ ہے۔ لیکن قرآن نے اس کو جاہل نہیں کہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کو کہا جاہلوں سے بحث نہ کرو۔ کون ہے جاہل؟ فرمایا جاہل وہ نہیں جس کو تم سمجھ رہے ہو، جس کی حالت بگڑی ہوئی ہے، جس کی بولی ٹھیک نہیں ہے، جس کا لب و لہجہ اچھا نہیں ہے، جس کی بہترین داڑھی نہیں ہے، جس کو پگڑی بڑھیا نہیں باندھنی آتی، یا جس کے کپڑے صاف نہیں ہیں، وہ جاہل نہیں ہے۔ جاہل وہ ہے جس کی بڑی بڑی ڈگریاں دیواروں پر لگی ہوئی ہیں، عالی شان کمروں میں بیٹھا ہے، گول تکیوں پر ٹیک لگائے ہوئے، مرید آگے دوزانوں ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ جاہل وہ ہے جو بالکل اونچے عہدے پر بیٹھا ہے لیکن اپنی غلط بات منوانے کے لیے اپنی طاقت کے ذریعے پنچایت میں اڑ جاتا ہے۔ قرآن نے کہا کہ یہ جاہل ہے، اس کے ساتھ بحث نہ کرو۔ ایسے لوگ ہمارے معاشرے میں آج کل کثرت سے ہیں، کثرت سے موجود ہے ہمارے معاشرے میں ایسے، جس کی جہاں دادا گیری چل رہی ہے، جس ادارے میں وہ چلا رہا ہو، کہتا نہیں اسلام پر میرا مزاج غالب آئے گا۔ ایک بات کان کھول کے سن لو، اگر ایک کمپنی کے موبائل میں دوسری کمپنی کے موبائل کا سافٹ ویئر نہیں چل سکتا تو یہ اسلام محمد الرسول اللہ کی ملکیت ہے، اس میں مزاج صرف محمد الرسول اللہ کا چلے گا۔ کوئی بڑے سے بڑا ترم خاں کیوں نہ ہو، اگر وہ اسلام میں اپنا مزاج چلانا چاہے گا تو وہ اسلام پر کارآمد نہیں ہو سکتا، نہ دنیا میں عزت پائے گا نہ آخرت کے اندر عزت پا سکتا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے ہیں، ایک بوڑھی عورت اپنے گھر کے صحن میں پریشان بیٹھی ہے، دیکھا اندر چلے گئے۔ اماں کیا بات ہے؟ سنو کیسی ہوتی ہے ڈیموکریسی، کس کو کہتے ہیں حکومت۔ اماں کیا بات ہے؟ اماں بھڑک گئی، کہہ رہی میں 4-5 دن سے میرے گھر میں سامان نہیں ہے،
بیٹا کوئی ہے نہیں، شوہر کا انتقال ہو گیا۔ فرمایا اچھا اماں پھر ناراض کیوں ہوتی؟ کہتی عجیب بات ہے، ناراض نہ ہوں، یہ جو ہمارا خلیفہ ہے عمر، اس کو پتہ ہی کوئی نہیں کہ میرے گھر میں سامان نہیں ہے۔ یہ بات تب کی میں بتا رہا ہوں جب سی سی ٹی وی کیمرے نہیں لگے تھے، جب واٹس ایپ نہیں تھا، جب لوگ فیس بک پہ لائیو ہو کے اپنا دکھ درد نہیں بتا سکتے تھے، جب دھرنے لگانے کا رواج نہیں تھا، جب اخباروں میں خبر نہیں چھپتی تھی۔ یہ اس دور کی بات ہے جب لوگ بڑے بڑے لوگوں کے سامنے زبان ہلاتے نہیں تھے، ڈرتے تھے کہ شاید ہماری گردن نہ اتر جائے۔ اس بڑھیا نے ناراضگی کا اظہار کیا اور کہا اسے پتہ نہیں ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پریشان ہوئے، اس بڑھیا کو یہ نہیں پتا کہ یہی عمر ہے، یہ پتہ نہیں ہے اسے۔ فوراً واپس بیت المال میں سے سارا سامان، ہر شے اس کے گھر کے اندر بھر دی گئی، کھانا وغیرہ تیار کیا، خود تیار کیا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اور عبد الرحمن بن عوف، ہمیں کوئی کام پڑ گیا خلیفہ سے، کسی ملک کا کوئی سفیر آیا ہوا تھا، امبیسڈر، تو ہمیں کسی کاغذات دکھانے تھے، تو ہم ڈھونڈتے پیچھ رہے ہیں خلیفہ کہاں ہے، تو پتہ لگا فلاں محلے میں ایک بوڑھیا کے مکان میں آگ جلانے کے لیے پھونکے مار رہا ہے چولہے میں۔ گئے تو دیکھا کہ داڑھی میں سے بھی دھواں نکل رہا ہے، اگر تندور جل جائے پھٹافٹ کھانا تیار ہو جائے، یہ بوڑھی اماں کھا لے۔ سارا کچھ ہو گیا تو کیا کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بڑھیا کو؟ فرمایا اماں اب تو سب کچھ آ گیا گھر میں، اب وہ عمر کو تو پتہ نہیں نا کہ تو کس حال میں ہے، چل کوئی بات نہیں، تو عمر کو معاف کر دے۔ اس بوڑھی نے کیا کہا سنو، اس بڑھیا نے اس وقت کہا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فرمایا اچھا عمر کو پتہ ہی نہیں ہم کس حال میں ہیں؟ کہنے لگے ہاں اماں، وہ اسے کیا پتہ ہوگا کہ تو کس حال میں ہے؟ فرمایا پھر اسے کہو کہ اگر اسے یہی نہیں پتہ کہ رعایا کس حال میں ہے، پھر حکومت کیوں کرتا ہے؟ حکومت کرنا چھوڑ دو پھر۔ آج تو اگر حکومت کے سامنے زیادہ اظہار ناراضگی ہو جائے تو حکومت پکڑتی ہے پوری دنیا میں ہی، چاہے کوئی بھی ملک ہو۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، عثمان بھی وہاں پہنچ گئے اس دوران۔ بڑی مشکل سے اس بوڑھیا کو منایا، اور جب اسے پتہ لگا یہی عمر ہیں تو بڑی حیران ہوئی، پر کہنے لگی تم نے پہلے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ فرمایا نہیں اماں، میرا کام ہے تمہاری کفالت کرنا، میری ذمہ داری بنتی ہے۔ پوری دنیا کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسلمانوں نے فتوحات حاصل کی ہیں، اس کے باوجود رات کو مدینہ المنورہ میں باہر گشت کیا کرتے تھے۔ ایک دن گئے مدینہ منورہ کے باہر، دیکھا کہ ایک بندہ پریشان کھڑا ہے، پوچھا کیا بات کر رہا ہے؟ باہر دیش سے آیا ہوں، میری بیوی میرے ساتھ میں ہے، تو اس کے بچہ ہونے والا ہے، پریشان ہے وہ۔ تو اس سے دو تین باتیں کی، تو جو پریشان بندہ ہوتا ہے وہ ذرا بے رخی سے بولا، کچھ نہیں کہا۔ گھر پہ آئے، اپنی اہلیہ کو رات کو اٹھایا، رات کو اپنی بیوی کو اٹھایا، فرمایا چل مدینے سے باہر جنت لٹ رہی۔ سارا سامان اکٹھا کیا، بیوی کو لے کے پہنچ گئے اس بندے کے پاس، اس کے پاس زمین پر ہی بیٹھ گئے، باتیں کرنے لگے، حال احوال پوچھنے لگے اس کا۔ تو کچھ دیر کے بعد جب ولادت ہو گئی، اندر بچہ ہوا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ نے اندر سے آواز دی، یا امیر المومنین مبارک ہو، آپ کے دوست کے گھر بیٹا ہوا ہے۔ اب جب اس نے آواز ماری، یہ گھبرا کے اٹھ گیا، ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا بہت دیر سے، سمجھ رہا تھا کوئی عام ہی بندہ، کوئی دیہاتی ہے، گھبرا کے اٹھا، فرمایا یا امیر المومنین آپ نے تو مجھے بتایا ہی نہیں کہ آپ عمر بن خطاب ہیں۔ فرمایا نہیں، ہماری یہ ذمہ داری ہے بھائی۔ آج سب سے بڑی بیماری کیا ہے؟ اگر کوئی ہم جیسا بڑا مولوی آئے گا، وہ اس کو پتا ہو کہ فلاں آدمی کے ساتھ اچھا اس سے نصیحت مل سکتی ہے، اس سے فائدہ ہو سکتا ہے، پروٹوکول بیچ میں آ گیا، پروٹوکول آ گیا چودھری صاحب کا، امیر آدمی کا، بڑے عالم کا، غرور کا، تکبر کا، پروٹوکول پھنس گیا بیچ میں۔ پروٹوکول کی بیماری نے ان کو اسلام سے دور کر دیا۔
یہ چاہتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ فلاں جگہ سے ہمیں دین کا فائدہ ہو سکتا ہے، ہمیں اچھی نصیحت مل سکتی ہے، ہمیں فیض حاصل ہو سکتا ہے، کہ لیکن نہیں، ارے ہم تو بہت بڑے ترم خواں ہیں، ہم اس کے پاس جائیں گے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کے اندر سب سے زیادہ جس بات کو سمجھایا مسلمانوں کو، فرمایا کہ پروٹوکول کیا ہوتا ہے۔ عید کے دن نماز پڑھنے کے لیے جانے لگے، اپنی اہلیہ کو بولا جوتے لاؤ، کہنے لگی اتنی گانٹھیں لگ گئی اس جوتے میں کہ اب یہ جڑ نہیں سکتا۔ خلیفہ ہے مسلمانوں کا، 65 لاکھ مربع میل کی حکومت ہے، 65 لاکھ مربع میل، 65 لاکھ مربع میل کے حکمران نیچے ہیں، قلم دبات لے کے روز گورنر بناتے ہیں، اتارتے ہیں، روزانہ حکومتوں کے فیصلے ہوتے ہیں عمر فاروق کے قلم سے، بے انتہا مال آ رہا ہے پوری دنیا میں سے مدینہ منورہ، 65 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے اور اپنی ذات کے لیے کچھ بھی نہیں۔ جب بھی کسی نے کہا نا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک لفظ بڑا پیارا ہے، اب تنقید کرنے والوں کو تو فرصت ہی نہیں کہ مبارکباد دی یا نیا دی، تم اس تنقید میں کیسے بھول گئے کہ آج سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے، اس عمر کی شہادت کا دن ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو محمد رسول اللہ نے مانگا ہے اور جن سے محمد رسول اللہ کو پیار ہے، جن سے محمد رسول اللہ کو عشق ہے، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں ایک دن داخل ہوئے، دائیں طرف ابو بکر، بائیں طرف عمر، دونوں کا ہاتھ محمد رسول اللہ نے پکڑا اور میرے فرمایا میرے صحابہ ادھر دیکھو، کل قیامت کا دن ہوگا، میں ابو بکر اور عمر اسی طرح تمہیں نظر آئیں گے آج جس طرح مسجد نبوی کے اندر نظر آ رہے ہیں۔ تو ننگے پاؤں چل پڑے، ننگے پیر چل پڑے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عیدگاہ کی طرف۔ راستے میں کئیوں نے ٹوکا، یا امیر المومنین جوتا، اور فرمایا جوتے کی تو خیر ہے، اگر کوئی بات شریعت کے خلاف ہوئی ہو تو وہ بتایا کرو، اگر کوئی بات ایسی لگتی ہو جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے میل نہ کھاتی ہو وہ بتایا کرو۔ جب کسی نے کہا کہ عمر آپ کا بڑا دبدبہ ہے، اللہ نے بڑی عزت عطا کی، اللہ نے آپ کو بڑی شان عطا کی ہے، ایک بڑی پیاری سی بات بار بار کہتے تھے، وہ فرمایا میں تو کچھ نہیں بھائی، میں تو اونٹ چرانے والے کا بیٹا ہوں، یہ جو کچھ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا ہے۔ حج کرنے کے لیے گئے، فتویٰ مولویوں کو کہتا ہوں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی پیدل حج کیا ہے، حج کرنے کے لیے گئے، ایک میدان میں مکہ مکرمہ کے پاس ایک درخت کو لپٹ گئے، کچھ یاد آ گیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، لوگوں نے پوچھا عمر کیا بات یاد آ گئی؟ وہ فرمایا ان درختوں کے پاس میں اپنے 10 اونٹ تھے، ان کو چرایا کرتا تھا، اور میرا باپ مجھ سے ناراض ہوتا تھا کہ تجھے یار اونٹ بھی صحیح طرح چرانے نہیں آتے۔ ایک دن میرے ابا نے کہا عمر ان 10 کو لائن میں کھڑا کرو، فرماتے ہیں میں جب پہلے کو کھڑا کیا، دوسرے کو کھڑا کیا، جب تیسرے کو لگایا پہلا اپنی جگہ سے ہل گیا، پہلے کو لگا کے آیا، چوتھے کو درمیان میں کیا، تیسرا نکل گیا، تیسرے کو درست کیا، 5واں ہٹ گیا اپنی جگہ سے۔ فرمایا عمر تو ان اونٹوں کو لائن میں لگانے کا فن نہیں جانتا تھا، یہ محمد رسول اللہ کی عنایتیں ہیں کہ اللہ نے آج پوری دنیا کا دین چلانے کا فن عطا فرما دیا ہے، اللہ نے پوری دنیا کو چلانے کا فن عطا فرما دیا۔ ساری زندگی کبھی ایک رتی برابر بھی، ورنہ حکمران جو ہوتے ہیں، حکمران تو اپنے آگے کسی کو بولنے نہیں دیتے، حکمران تو کسی کی گفتگو نہیں سنا کرتے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ وتیرہ ڈالا ہے، آپ بھی سنیں، اور ضروری نہیں کہ کوئی بندہ پورے ملک کا حکمران ہو، اللہ نے جس کو جتنی حکمرانی دی ہے اگر وہ اپنی اتنی حکمرانی میں بھی دیانتدار نہیں ہے تو کل قیامت کے دن اس سے پوچھ ہوگی،
اگر کوئی آدمی ایک فیکٹری کا مالک ہے، اس کے پاس 500,000 لوگ کام کرتے ہیں، وہ ان کے ساتھ کسی معاملے میں بددیانتی کرتا ہے، اللہ اس کی پکڑ کریں گے۔ اگر کوئی اپنے گھر کا مالک ہے، اپنے گھر والوں سے اپنی دبنگائی میں زیادتی کرتا ہے، اللہ اس کی پکڑ کریں گے۔ اگر کوئی کسی مدرسے مسجد کا اوپر سے بنا ہوا پردھان ہے اور پھر اپنی مرضی تھوپتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کو پیچھے کرتا ہے، کل قیامت کے دن اس کا گریبان پکڑا جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری زندگی، ایک دن جا رہے تھے راستے میں، مسجد نبوی سے نکلے، گھر کی طرف جانے لگے تو کوئی صحابی ملے، باہر سے آئے تھے، ایران عراق کی طرف سے، کہنے لگے عمر، رک گئے، فرمایا ہاں میرے بھائی بتاؤ۔ عمر یار تمہارا اتنا دبدبہ ہے ماشاءاللہ، اللہ نے تیرے نام میں اتنا دبدبہ رکھ دیا کہ کئی بار تو کوئی قصبہ، کوئی قلعہ فتح کرنا ہوتا ہے نا، اگر ہم جا کے یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں عمر ابن خطاب نے بھیجا ہے تو بنا جنگ کے، بنا لڑائی کے دشمن ہتھیار ڈال دیتا ہے۔ فرمایا اللہ نے تیرے نام میں اتنی عزت ڈال دی۔ یہ بات سنی، آج کل تو کسی کی تعریف کرتے جاؤ نا، آج کل تو آپ کو پتہ ہی ہے، جو دیانتدار بھی ہیں، دنیا دار بھی ہیں، جلسوں میں بھی، میں ایک جلسے میں گیا تو پتہ لگا کہ 500 آدمیوں کے نام پکارے جانے ہیں۔ بھائی 500 کے نام کیوں پکارنے؟ اگر کسی ایک کا نہیں لیا تو گاؤں والا بیچ میں ناراض ہو جائے گا۔ بھائی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی، بڑے پریشان ہوئے۔ اکثر مسجد نبوی میں ان کی کیبنٹ کی میٹنگ ہوتی تھی، کیبنٹ کی میٹنگ، فوراً کیبنٹ کی میٹنگ بلا لی۔ یہ بات سننے کے فوراً بعد، دوپہر کا وقت ہے، کیبنٹ کی میٹنگ بلا لی، تمام بڑے صحابہ کو فوراً پیغام چلا گیا، جلدی آؤ خلیفہ نے بلایا ہے۔ مسجد نبوی میں سارے آ گئے، ممبر پہ کھڑے ہو گئے۔ کیا بات کہی؟ فرمایا میں نا چھوٹا تھا، ہمارے گھر میں کئی بار اناج کی کمی ہو جاتی تھی، تو میری اماں میری ماسی کے گھر مجھے بھیج دیتی تھی ان کے گاؤں، کہ جن دنوں میں اناج کی کمی ہے تو وہاں رہ لیو۔ تو کہوں میں وہاں چلا جاتا تھا، جب تو ہمارا جو خالو تھا وہ سمجھ جاتا تھا، تانا مارتا تھا، اچھا آ گیا ہے، کوئی بات نہیں۔ کہتا سارا دن اونٹ چروانے، تو شام کو مجھے ایک مٹھی کھجوریں یا ایک مٹھی کشمش کی اس وقت دی جاتی تھی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کو بتائی کہ ایسے ایسے میرے ساتھ ہوا۔ سب بڑے ہیں تسلی کے ساتھ سنتے رہے۔ پھر دوسری بات بتانے لگے، فرمایا جب میں اپنے ابا کے پاس ہوتا تھا، مجھے اونٹ چرانے کے لیے دیتے تھے، میرے سے تو اونٹ بھی صحیح طرح چرانے نہیں آتے تھے۔ تو یہ بھی قصہ سنا دیا، سب نے سنا، اچھا ٹھیک ہے۔ اب جتنے کیبنٹ میں ہیں سارے لوگ بڑے بڑے صحابہ ہیں، وہ سوچ رہے ہیں کہ اب مدعے پہ آئیں گے، بھئی اتنی دوپہر کو میٹنگ بلائی ہے، کوئی تو ایمرجنسی ہوگی نا۔ جب ایمرجنسی ہوتی تھی، کسی ملک میں حالات بگڑتے تھے یا کسی گورنر کو تبدیل کرنا ہوتا تھا یا اسلامی لشکر کسی ملک میں ہوتا تھا، فوراً عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میٹنگ بلایا کرتے تھے فوراً۔ اب یہ سارے صحابہ سوچ رہے ہیں کہ اچھا اب مدعے کے اوپر آ جائیں گے، بھی یہ دو واقعات تو چلو بچپن کی یاد آ گئے، کوئی بات نہیں۔ تو بیچ میں سے کسی نے بولا کہ حضرت جس کام کے لیے دوپہر کو بلایا اتنی دوپہرے، وہ بات تو بتاؤ۔ فرمایا انہی باتوں کے لیے بلایا تھا، یہی بات تمہیں بتانی تھی۔ سارے بڑے حیران ہوئے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا مجھے کسی نے کہا نا کہ تیرے نام میں بڑا دبدبہ آ گیا، تو میں نے سوچا تمہیں بھی بٹھا لوں، خود بھی آ جاؤں، پھر اپنی اوقات یاد کروں کہ ہم کیا تھے، اللہ نے ہمیں کہاں پہنچایا ہے، ہم کیا تھے۔ آج کے دور کے اندر بیماری تو سب سے بڑی یہی لگی ہوئی ہے، ہر آدمی چاہتا ہے کہ نہیں میں اپنی حیثیت سے بہت آگے کے بڑھ کی بات کروں۔ بھائی میں تو بہت آگے کی بات کرنا چاہتا ہوں، جن کی کسی وزیر سے، کسی وزیر اعلیٰ سے کبھی سلام دعا بھی نہ ہوئی ہو، وہ بھی مجلس میں بیٹھ کے گفتگو کریں گے کہ تو کہیں گے ہاں 5-7 وزیر اعلیٰ تو ہمارے دوست ہی ہیں، تم بتاؤ کوئی کام نکلوانا ہے تو تمہارا نکلوا دیتے ہیں۔ لوگ جھوٹی شان کی وجہ سے ہلاک ہو رہے ہیں،
جھوٹی شان کی وجہ سے رشتے برباد ہو رہے ہیں، جھوٹی شان کی وجہ سے کاروبار برباد ہو رہے ہیں، لیکن نہیں کہ نہیں ہم تو پھنسے ہوئے ہیں، تو ہم تو بھول ہی گئے کہ ہم ہیں کیا، ہم کیا ہیں بھائی، ہم کچھ نہیں ہیں۔ یہ جتنی عزتیں ہمارے پاس ہیں پوری دنیا کے اندر، جس بھی رنگ اور نسل کے مسلمان ہوں، یہ صرف اور صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کرتا ہے۔ ہم تو کائنات کے اندر ایسے نہیں تھے کہ لوگ ہمیں کھڑے ہو کے کہتے خان صاحب، میاں جی، ہم تو اس معیار کے ہی نہیں تھے، ہم تو بڑے پسماندہ لوگ تھے پوری دنیا میں۔ ابو جہل ہمیں کہتا تھا کہ یہ بلال اندر نہیں جا سکتے بیت اللہ میں، اسامہ غلام ہے، اس کی کیا جرت کی آگے بڑھ جائے۔ ہمارے پاس جو عزتیں ہم کس طرح بھول جائیں کہ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی وجہ سے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بارہا ساری زندگی اس بات کو یاد کروایا اپنے متعلقین کو، خود بھی۔ ایسے آدمی کا یوم شہادت ہے، اور شہادتیں جو لوگ بھول جاتے ہیں ان کا وجود نہیں رہتا، یاد رکھنا ہمیشہ۔ جو لوگ اپنے شہداء کو بھول جاتے ہیں ان کا وجود نہیں رہتا، قومیں وہ زندہ رہتی ہیں، ملک بھی وہی کامیاب ہوتے ہیں، برادریاں بھی وہی آگے بڑھتی ہیں، معاشرہ بھی وہی آگے جاتا ہے جو اپنی روایتوں کو یاد کرتا ہے۔ روایتیں دقیانوسی نہیں ہوتی ہیں۔ آپ کو میں حیرت انگیز چھوٹا سا واقعہ سنا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ آج بھی جب انگلینڈ کی پارلیمنٹ میں جو اجلاس شروع ہوتا ہے، جب سیشن شروع ہوتا ہے، تو وہاں کے جو پارلیمنٹ کے سیکیورٹی کے لوگ ہیں، آج کے ٹائم کی بات بتا رہا ہوں، جبکہ ہر جگہ ڈیجیٹل مشینیں جس سے 1 منٹ میں پتہ لگ جاتا ہے کہ کسی آدمی کے پاس کوئی غلط چیز تو نہیں، اس کے باوجود ان کی سیکیورٹی کے ملازم آج سے 400-500 سال پرانے قسم کے کپڑے ڈیزائن کے بنوا کے اور اسی طرح پرانی لالٹینیں پکڑ کے، آپ دیکھ لیجئے نیٹ پہ نکال کے، پرانی لالٹینیں پکڑ کے اس پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر جاتے ہیں اور لالٹینیں لے کے ایک ایک کرسی کے نیچے دیکھتے ہیں، کیونکہ کئی 100 سال پہلے کوئی چھپ گیا تھا کسی ایم پی کو مارنے کے لیے کرسیوں کے نیچے، تو ان کے بادشاہ نے روایت ڈالی کہ سیشن سے پہلے لالٹین لے کے ساری کرسیوں کے نیچے، وہ اپنی ان روایتوں کو اس لیے مانتے ہیں کہ ان کے دنیاوی بادشاہوں نے وہ روایت ڈالی، اور ہم اپنی ان روایتوں کو بھول رہے ہیں جن روایتوں کو اسلام کی بنیاد میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موجود رکھا ہے۔ ہم ان روایات کو بھولنا چاہتے ہیں۔ یہ روایتیں ہیں۔ یہ محرم کا مہینہ 10 محرم آ رہا ہے، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ اگر امام حسین کو یاد کریں گے تو ان کی یاد کے ساتھ سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شہادتوں کو، ان کی قربانیوں کو، ان کی محبتوں کو ذکر کرنا لازمی ہے۔ یار بچے کھیل رہے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صاحبزادہ کھیل رہا ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیل رہے ہیں اس کے ساتھ، اچانک صاحبزادوں میں کوئی بات ہو گئی تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حضرت عمر خلیفہ ہیں، تو حضرت حسین نے کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے سے کہ زیادہ ہم سے نہ منہ لگاؤ، زیادہ نہ بولو، مطلب تکرار نہ کرو، بحث نہ کرو، کہ تمہارا جو ابا ہے نا وہ ہمارا غلام ہے، خلیفہ۔ آج کل تک یہ کسی دی چھوٹے جے چودھری نال گل بات ہو جائے نا، وہ اڈیاں ہی تھلے لگ دیا، کسی کی حوالدار سے یا ایک آدھے افسر سے بنی ہو اس کی ایڑیاں ہی نہیں لگتی نیچے، یہ خلیفہ کا بیٹا ہے۔ کہا اچھا تم یہ کہتے ہو کہ ہمارے ابو تمہارے غلام ہیں؟ فرمایا ہاں میں کہتا ہوں تمہارے ابا ہمارے غلام ہیں۔ اب وہ بچہ گھر گیا اپنے والد کو بتانے، مسلمانوں کے بادشاہ کو، خلیفہ کو بتانے کے لیے کہ گیا کہ وہ جو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں وہ تو کہتے ہیں عمر ہمارا غلام ہے۔ اب بچے نے جا کے جب یہ بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہی تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹے ہوئے تھے، اٹھ کے بیٹھ گئے، چہرے پہ بڑی خوشی کے آثار آئے۔ فرمایا اپنے صاحبزادے کو کہ بیٹا
ان کے پاس پھر جاؤ اور یوں پوچھو کہ تم کہتے ہی ہو کہ لکھ کے بھی دے دو گے؟ اب بچوں کی تو عقل بچوں کی ہوتی ہے، لیکن یہاں معاملہ اور ہے۔ تو بچہ جو ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اس کو بھی بڑا جوش آیا، کہتا اچھا لگتا معاملہ تو بہت آگے تک جائے گا، آج ہوگی کیبنٹ کی میٹنگ، کیونکہ یہ تو عدل انصاف میں اپنے بیٹے کے درے مروانے پہ پیچھے نہیں ہٹتے۔ یہ تو اگر کسی پہ عدل اور انصاف پہ آ جائیں، جب بیت اللہ کے صحن میں ایک بادشاہ طواف کرتا ہے اور اس کا کپڑا کسی کے پاؤں کے نیچے آتا ہے، وہ اگر ایک غریب کو ایک تھپڑ مارتا ہے تو اس کے 10 درے لگوائے جاتے ہیں۔ اور بچہ بڑا خوش ہوا کہ نا اچھا ابا جی لکھوا لاؤں؟ فرمایا ہاں جلدی جاؤ، جلدی لکھوا کے لاؤ۔ اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوان تھے، ان کے پاس آیا کہ نا تم کہتے ہی ہو لکھ بھی دو گے؟ اور فرمایا 100 بار لکھوا لے بھی تیرا باپ ہمارا غلام ہے۔ انہوں نے لکھ دیا کہ عمر بن خطاب جو ہیں وہ میرے غلام ہیں۔ بچہ بڑی بڑی قدم اٹھاتا ہوا تیزی کے ساتھ واپس پہنچا اپنے ابا کے پاس۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ کو جب رکہ دیا، رکے کو چوما، اپنی آنکھوں سے لگایا اور فرمایا بیٹا اس کو سنبھال کے رکھنا ہے، اور جس روز میرا انتقال ہو جائے اس رکے کو میرے کفن میں رکھنا، تاکہ کل قیامت کا دن ہو، جب سب لوگ اٹھے میں بھی اٹھوں تو میں اعلان کر سکوں کہ عمر بن خطاب سیدنا امام حسین کا غلام ہے۔ اور اپنے بیٹوں کو سمجھایا۔ کس طرح سمجھاتے ہیں؟ جبکہ درجے میں اللہ کے رسول نے کیسے سمجھایا؟ اللہ کے رسول نے یہ درجہ دیا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا، حالانکہ کوئی نبی ہو نہیں سکتا، پھر بھی پوری دنیا کے لوگوں کو سیدنا عمر کا درجہ سمجھانے کے لیے کیا کہا یا رسول اللہ نے؟ فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے۔ تو یہاں یہ عمر کیا کہہ رہے ہیں اپنے بیٹے کو؟ فرمایا بیٹا زندگی میں کبھی اس بات کو دل میں نہیں لانا کہ تم اور حضرت امام حسین ایک برابر ہیں۔ فرمایا نہیں ہم تو ان کے غلام ہیں۔ بیٹا یاد رکھو تیری اماں پتہ نہیں کون ہے، مطلب ماں کا نام نہیں لیا۔ فرمایا تیری ماں کون ہے؟ ان کی ماں سیدۃ فاطمۃ الزہرا ہے، محمد رسول اللہ کی چہیتی بیٹی ہے۔ فرمایا میں تیرا باپ کون ہے؟ ان کا باپ مولا علی ہے، اور رسول اللہ نے فرمایا جس کا میں مولا علی بھی اس کے مولا۔ عمر فاروق نے بار بار کہا جس کے علی مولا عمر بھی اسی کے ساتھ ہے۔ پھر فرمایا ان کے باپ حضرت علی ہیں، اور فرمایا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھ میں آنسو آ گئے۔ فرمایا تیرا نانا کون ہے؟ ان کے نانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ طریقہ ہے ان کا۔ مال غنیمت میں سے کوئی چیز آتی تھی، سیدنا امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے بلایا کرتے تھے کہ شہزادوں کو بلاؤ، شہزادوں کو بلاؤ، کہ ان کو پوچھا جائے پہلے کہ کون سی چیز چاہیے۔ آج کے دن اس عظیم شہادت کو بھولنا بدقسمتی کی بات ہوگی۔ اپنی آنے والی نسلوں کو ہمیشہ اس بات کو یاد دہرائی جانی چاہیے، یاد دہانی کروانی چاہیے کہ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین مراد رسول حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ایک محرم کا دن مسلمانوں کے لیے بڑی ہی روایتوں کو قائم کرنے کا دن، ان کی سیرت کو بیان کرنے کا دن، ان کے کردار کو اپنی قوم کے اندر دہرانے کا دن، ان کی باتوں کو ذہن نشین کرنے کا دن۔ یہ دن ہمیں اس بات کے لیے پابند کرتا ہے کہ رسول اللہ کی اتباع اگر ہو تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقے پر ہونی چاہیے۔ عمر اپنے معاملات میں سخت تھے لیکن دین کے معاملات میں سخت نہیں تھے۔ پوری کائنات میں ہر ذرہ جو ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے سلام پیش کرتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل جو ہیں اگر میرے عمر کی تعریف کرنے لگے، سیرت بیان کرنے لگے، 950 سال چاہیے۔ فرمایا عمر ابو بکر کی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے۔ فرمایا عمر جس گلی سے گزر جائے اس راستے سے شیطان نہیں گزرتا۔ فرمایا عمر کو میں نے اللہ سے مانگ کے لیا ہے۔
تو آج کا دن جو ہے یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے، بہت بڑا دن ہے۔ آج کے دن کی ان روایتوں کو بالکل آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ کرنا، بالکل میں یہ گزارش کرتا ہوں بار بار خاص کر سوشل میڈیا کے لوگوں سے کہ جتنا زور ہم لوگ آپس میں مسئلے مسائل پہ ایک دوسرے کی تنقید کے اوپر لگاتے ہیں، اگر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر لگایا جائے، حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی زندگیوں کو تلاش کیا جائے، حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق اور محبت کے واقعات کو بیان کیا جائے، تو اس کا خاطر خواہ فائدے جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر لوگوں کو ہوں گے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر